جس حال میں تم مرو گے اسی حال میں تمہیں اٹھایا جائے گا۔ تم اگر تسبیح پڑھتے رہے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، تو موت کے وقت تمہیں صرف یہی یاد آئے گا۔ لیکن اگر تم نے دنیا کے عیش و عشرت میں، دنیا کے کھیل و کود میں خدا سے بغاوت کی، اس کے رسول سے بغاوت کی، اس کی کتاب سے بغاوت کی، اس کے احکام سے بغاوت کی، تو تمہارے زبان پر وہی چیزیں آئے گی جو تم نے دنیا میں کیا۔ کتنا بھی تمہارے سامنے کلمہ پڑھا جائے، تمہارے چاروں طرف سورہ یاسین پڑھا جائے، تمہیں کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں۔ حتیٰ کہ جب تمہارے سامنے سورہ یاسین یا کوئی قرآن کی آیت پڑھا جائے گی تو اس وقت تمہارے ساتھ نرمی تو برتی جائے گی، لیکن صرف اسی وقت جو اعمال تم نے کیا ہے صرف تمہارے فائدہ پہنچائیں گے وہی، اور جو لوگ جس سے تم امیدیں لگائے ہوئے ہو کہ ہمارے مرنے کے وقت ہمارے آس پاس بیٹھ کر قرآن پڑھیں گے تو ہمارے لیے موت آسان ہو جائے گی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو اعمال ہم نے کیے ہیں، جو اپنے ہاتھوں سے ہم نے کمائے ہیں، اس کا فائدہ، اس کی قیمت ہمیں دی جائے گی۔ ہمیں دوسروں کے بھیجے ہوئے قیمت پر اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ کون کس کا خیال رکھتا ہے؟ ہمارے باپ دادا 3-4 پیڑھی گزر گئی اس گاؤں کی، کون کس کا کتنا خیال رکھتا ہے؟ ابھی اگر شاید پوچھو تو تیسرے باپ یا دادا یا کسی کو پورے خاندان کا نام بھی نہ پتا ہو، قبر بھی نہیں معلوم کہ ہم نے کہاں دفن کیا، ان کے مکان کی جگہ بھی نہیں معلوم، ان کے نام و نشان کی کوئی چیز ہم نے پاس رکھے ہیں نہیں رکھے، ہم نے ان کی تمام نشانی، ان کی تمام چیزیں کو ہم نے پھینک دی۔ یہ دنیا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کی قیمت مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو ہم غیروں کو رزق نہ دیتے، ہم غیروں کا رزق نہیں دیتے۔ مطلب سمجھ میں بات یہ آئی کہ اس دنیا کی قیمت ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں، اور ہم اس دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں اور اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ ہم اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ ہم جو دل میں آئے کرے، جو مرضی آئے کرے، جب جی چاہے تو مسجد کو آئے، جب جی چاہے اچھے کام کرے، جب جی چاہے تو کچھ کرے، ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیا ہمارے قبر میں جہنم کا گڑھا نہیں بنایا جائے گا؟ کیا ہمارے قبر میں سانپ بچھو نہیں اتارے جائیں گے؟ کیا ہمارے قبر میں منکر نکیر سوال کرنے کے لیے نہیں آئیں گے؟ کیا ہمارے قبر کو تنگ دست نہیں بنا دی جائے گی؟ ہر مرحلے سے گزرنا ہے، ہر مرحلے سے گزرنا ہے۔ موت کی جھانکنے سے لے کر میدان محشر کے نفسی کے عالم تک اور سوال و جواب کے حساب تک تم کو ہر میدان سے گزرنا پڑے گا۔ تم اچھے اعمال کر کے جاؤ یا برے اعمال کر کے جاؤ، تمہیں ان تمام میدانوں سے گزرنا پڑے گا۔ اگر تم اچھے اعمال کر کے جاؤ گے تو تم ان تمام راستوں میں کامیاب ہوتے ہوئے چلے جاؤ گے۔ اگر تمہارے ساتھ ناکامی تمہاری مقدر بن گئی، تم نے خدا اس کے رسول سے بغاوت کی، تو تمہارے لیے پھر بربادی ہے۔ تمہاری موت سے یہ کھیل شروع ہوگا اور پھر فیصلے کے دن تک تمہارے ساتھ یہ کھیل جاری رہے گا۔ جس وقت تمہاری روح نکالی جائے گی اس وقت سے یہ کھیل شروع ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جب تمہارا حساب کریں گے اس وقت تمہارے ساتھ یہ انجام کیا جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی تم کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ تم یہی دعا کرو گے، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ اے میرے پروردگار مجھے دوبارہ زندگی دے دو، دوبارہ زندگی دے دو۔ مرنے کے بعد انسان 7 چیزوں کی آرزو کرے گا، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ اے میرے پروردگار مجھے دوبارہ زندگی دے دو۔ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو شریک نہ کرتا۔ یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، خدا مجھے انسان بناتا ہی نہیں، چرند پرند بنا دیتا، ہمیں انسان کیوں بنا دیا؟ جب مرنے کے ساتھ تمہارے سامنے جہنم کو لایا جائے گا، تمہارے سامنے دوزخ کو پیش کیا جائے گا، تمہارے اوپر عذاب کو مسلط کیا جائے گا، تو تم یہی کہو گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ ہم مٹی ہوتے، کاش کہ ہم مٹی ہو گئے، ہمارے ساتھ یہ حساب نہ کیا جاتا، ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش ہی نہ ہوتا اگر ہم مٹی ہوتے۔ لیکن انسان نے تم کو، اللہ تبارک تعالیٰ نے تم کو انسان بنایا ہے ایک مقصد کے واسطے،
ان دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے اور تم کو ہم نے آخرت کے بنایا ہے۔ ہم تو یہاں دنیا میں بھیجے گئے امتحان کے لیے۔ جیسے بچے امتحان دینے جاتے ہیں اور محنت سے پڑھتے ہیں کہ ہم پاس ہو کر آگے منزل میں جائیں، آگے کلاس میں جائیں، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دور ہم کو ملا ہے، یہ ہم کو پڑھنے کا ملا ہے۔ جب یہ وقت ختم ہو جائے گا، جب ہم امتحان کے حال میں پہنچ جائیں گے تو پھر ہمیں کتاب اٹھانے کی اجازت نہیں ملے گی، ہم کو دوبارہ کتاب دیکھنے کو اجازت نہیں دی جائے گی، اس کی پرمیشن ہمیں نہیں ملے گی، کیونکہ جو وقت ہم کو پڑھنے کے لیے دیا گیا تھا وہ وقت تو ہم نے ضائع کر دیا، اس میں تو ہم پڑھے نہیں۔ اب جب تمہارا ایگزام، تمہارا امتحان، تمہارا ایگزام کا وقت آ چکا ہے، تمہارے ساتھ ایگزام، تمہارا امتحان لینے کا وقت آ گیا ہے، تو اب تم کو کتاب دیکھنے کی بڑی امید ہوگی کہ کاش میں پڑھ لیا ہوتا۔ جب تم امتحان میں ناکام ہوگے تو تم یہی امید کرو گے کہ آخر یہ وقت گزر گیا، ہمارا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا، ہم ناکام ہو گئے، کاش کہ ہم پڑھ لیتے تو آج ہم پاس ہو جاتے، ہم اگلی منزل میں چلے جاتے۔ تو مرنے کے بعد ناکام انسان یہی سوچے گا کاش کہ ہم نے دنیا میں خدا اس کے رسول کو راضی کر لیا ہوتا، کاش کی دنیا میں ہم نے خدا اس کے رسول کو راضی کر لیا ہوتا۔ آپ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا۔ غزوہ خندق کا جب موقع تھا تو ایک صحابہ کرام آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے بہت بے حال ہو چکے ہیں، دیکھو ہم اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے۔ ان صحابہ کرام نے اپنے پیٹ کو کھول کر دکھایا تو دیکھا کہ صحابہ کرام اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا تو ہم سب کے آقا دو جہاں سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ یہ مصیبت کس کے لیے جھیلی؟ یہ مصیبت کس کے لیے برداشت کی؟ ہم اور آپ کے لیے، وہ جن کے صدقے میں دنیا بنی، جن کے صدقے میں ہر چیز کو بنائی گئی، ان کو کیا ضرورت تھی بھوکے رہنے کی؟ لیکن یہ امت کو درس دینا تھا کہ پریشانیوں کو جھیلو، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں تمہارے ساتھ پریشانی آئے گی، اس پریشانی میں تم شامل قدم رہو، اس میں تم پاس ہو جاؤ، پھر تمہارے لیے آخرت میں ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہ زندگی، یہ دنیا کی زندگی فنا ہو جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی فنا ہونے والی نہیں ہے۔ اور جو لوگ روزہ نہیں رکھتے، کیا سمجھ رہے ہیں وہ لوگ؟ بیمار بھی نہیں، کوئی پریشانی بھی نہیں، پھر بھی روزہ نہیں رکھتے۔ آخر ان کے دل میں، ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا باپ دادا مسلمان تھے، ہمارا فلاں نام ہے، ہم اس کی بدولت ہماری معافی ہو جائے گی؟ کیا گمان کیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ جب مرضی آیا روزہ رکھے، جب مرضی آیا روزہ چھوڑ دیا۔ اگر آپ نے جان بوجھ کر، ہم نے جمعہ بتایا تھا کہ اگر آپ نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیا تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کے عوض میں آپ کو 2 غلام آزاد کرنا ہوگا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا کفارے کے طور پر، یا 60 روزے رکھنا پڑے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کا 1 روزہ چھوڑ دیا پھر قیامت تلک روزہ رکھتا رہے، لیکن وہ تمام روزے مل کر رمضان کے 1 روزے کے برابری نہیں کر سکتے۔ جو مقام مرتبہ جو اس رمضان کے مہینے کے روزے کا ہے، وہ آپ اور غیر مہینے کے روزے کا ثواب اتنا نہیں ہے جتنا اس مہینے کا ہے۔ اس کی اہمیت الگ ہے۔ ہمارے لیے ایک ہی مہینے کی تو بات ہے، کسی طرح پریشانی جھیل کر، تکلیف اٹھا کر ہم اس کو برداشت کریں، پھر ہمارے لیے 11 مہینے کھاؤ پیو، جس ٹائم تمہارا دل کرے کھاؤ، جو دل کرے کرو، کوئی روکنے والا نہیں۔ صرف 1 مہینے میں تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، 1 دن میں، 1 مہینے میں تمہاری روح نکل جائے گی۔ 1 مہینے کے لیے تم خدا سے بغاوت کر رہے ہو، عورت ہو چاہے مرد، روزہ نہیں رکھتے، کس بنا پر روزہ نہیں رکھتے؟ کیا تم کو خدا کے آگے جانا نہیں ہے؟ اپنے اعمالوں کا نام اعمال، کیا تمہارا خدا تمہارا نام اعمال تمہارے سامنے پیش نہیں کرے گا؟ کیا نہیں پوچھے گا تم سے کہ ہم نے تم کو صحت تندرستی دی تھی، تم نے اس کو کہاں خرچ کیا؟ تم تو ہٹے کٹے نوجوان تھے، صحت یاب تھے، تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ کیا جواب دو گے؟ کہ میرا دل نہیں چاہا تھا اس لیے روزہ نہیں رکھا۔ ایحسب الانسان ان یترک سدى، ہم اس کو بتا چکے ہیں کہ سدا انسان سمجھتا ہے کہ ہم جو مرضی ہو کریں، ہم سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، ہم سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، ہم جو چاہیں کریں، جو دل میں آئے کریں، جہاں چاہیں کریں، خدا سے بغاوت کریں یا خدا سے محبت کریں، رسول کے احکام پر لبیک کہیں یا اس کی سنتوں کا جنازہ نکالیں، ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم سدا ہیں۔
ہم سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی؟ یہ خیال اگر آپ کے دل میں ہے تو اس کو نکالیے۔ آپ کے بالغ ہونے سے لے کے موت کے وقت تک آپ کے ہر ایک ایک لمحے سیکنڈ کے وقت کے بارے میں معلوم کیا جائے گا۔ ہم نے عمر دی تھی، کہاں خرچ کی؟ ہم نے تم کو دولت دیا تھا، کہاں سے کمایا، کہاں لگایا؟ ہم نے تم کو علم دیا تھا، اس کو کہاں خرچ کیا؟ جب تک ان تمام چیزوں کا حساب نہیں لیا جائے گا آپ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اگر آپ کامیاب ہو گئے تو آپ کا نام اعمال دہنے ہاتھ میں جائیے، جنت میں آرام کریے۔ اگر آپ ناکام ہو گئے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کہ جس کا پلڑا جھک گیا، جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ اس چیز کو کبھی لیٹے تو غور سے سوچیں کہ ہم جو پیدا ہوئے اس کے پیچھے ہمارا کوئی مقصد ہے؟ آج ہماری عمر 50 سال ہے، اور 50 سال زندہ رہ لیں گے؟ کتنے سال زندہ رہ لیں گے؟ جن کی زندگی 1000 سال تھی وہ بھی تو چلے گئے، ہماری زندگی تو 100 سال کی ہے، اور بہت کم لوگوں کو 100 سال زندگی ملتی ہے، اکثر لوگ 70 سال تک کے بیچ میں رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ہم خدا سے بغاوت کر رہے ہیں۔ اگر 1000 سال کی زندگی تم کو ملتی تو پھر تم کیا کرتے؟ 100 سال جن کے 1000 لوگ جن کو 1000 سال کی زندگی دی گئی ان کے مقابلے میں تو کچھ نہیں تھا، ان کے